اللہ اس سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو حضور کی نوکری کرے، جی جی، اتباع کرے، سبحان اللہ، جو حضور نے کام کیتے تھے وہ ویسے کرے آمین، تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نوکری آقا دے دردی، نوکری آقا دے دردی، نوکری آقا دے دردی، دو جگہ دستار دیے، ہاں دو جگہ دستار دیے، گل ساری سرکار 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 دیے۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ ہمارا ہے، عیسائی کہتے تھے ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نا دی نوکری کرو، سبحان اللہ، پھر میں تم سے محبت کروں گا، سبحان اللہ، تمہارے گناہ سبحان اللہ، مٹا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہندو کو، عیسائی کو، یہودی کو پیغام ہے سبحان اللہ، کہ اللہ کی محبت صرف غلامی مصطفیٰ میں، صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کسی اور چیز نہیں۔ سبحان اللہ، اچھا جی، تیبہ والے تیبہ والیا گل تیرے اُتے مکڑیے، سونیا گل تیرے اُتے مکڑیے، میاں وے گل تیرے اُتے مکڑیے، نبیاں وے ہونا تے ولیاں وے ہونا، نبیاں وے ہونا تے ولیاں وے ہونا، سب نے ہن پر گل تیرے اُتے مکڑی، تیبہ والیا گل تیرے اُتے مکڑیے، سونیا گل تیرے اُتے مکڑیے، نبیاں وی ہونا تے ولیاں وی ہونا نیکوکار ہوتے آسیاں وی ہونا، ساری خدائی تیرے، ساری خدائی تیرے ہوئے ٹکڑی، تیبہ والیا گل تیرے اُتے مکڑیے، سائیاں وے گل تیرے اُتے مکڑیے، اوپے سرکار وچ دوروں دا سلام دیو رک دے، دنیا دے کافر کوئی چنگے ہون گے، عشق والی گل عشق والی گل لکایا نہیں کری، تیبہ والیا گل تیرے اُتے مکڑیے، سائیاں وے گل تیرے اُتے مکڑیے، حشر وچ چاکری سراں تے سونیا، دکھیاں غریباں دیا اکو ہی سہاریا، تیرے باجو کسے ساڈی، تیرے باجو کسے ساڈی بات نہیں پوچھنی،
بشر نبی دیا بنا میرا مکڑی شباب تلیاں میں تلیاں نبی دیا چمدا میں تلیاں نبی دیا چمدا میں تلیاں نبی دیا چمدا جے میں ہوتا خاک مدینے دی میرا مل مل بہتا میرا مل مل بہتا میرا مل مل بہتا جے میں ہوتا خاک مدینے دی جے میں ہوتا خاک مدینے دی جے میں ہوتا خاک مدینے دی میں لیتا نام محمد دا میں لیتا نام محمد دا نل تک دا شان محمد دا سن قدمہ دے رہتا سن قدمہ دے رہتا سن قدمہ دے وچ رہتا جے میں ہوتا خاک مدینے دی سن قدمہ دے وچ رہتا سن قدمہ دے وچ رہتا جے میں ہوتا خاک مدینے دی جے میں ہوتا خاک مدینے دی جے میں ہوتا خاک مدینے دی جتھے میرے نبی کا پسینہ پیا جتھے میرے نبی کا پسینہ پیا تو کا گناہ نصیب پیا جتھے میرے نبی کا پسینہ پیا تو کا گناہ نصیب پیا میری قسمت پاتا میری قسمت پاتا میری قسمت پاتا جے میں ہوتا خاک مدینے دی میں قسمت پاتا میری قسمت پاتا جے میں ہوتا خاک مدینے دی جے میں ہوتا خاک مدینے دی جے میں ہوتا خاک مدینے دی میرے نبی نے چلنوں توڑے سی میرے نبی نے چلنوں توڑے سی نل توڑ کے پیرم جوڑے سی میرے نبی نے چلنوں توڑے سی نل توڑ کے پیرم جوڑے سی میری او معجزہ تقدا میری او معجزہ تقدا میری او معجزہ تقدا جے میں ہوتا خاک مدینے دی میں او معجزہ تقدا میری او معجزہ تقدا جے میں ہوتا خاک مدینے دی جے میں ہوتا خاک مدینے دی جے میں ہوتا خاک مدینے دی میرے نبی قرآن سناتے سن میرے نبی قرآن سناتے سن چپ بیٹھ کے صحابہ سنتے سن میرے نبی قرآن سناتے سن چپ بیٹھ کے صحابہ سنتے سن نبی بلا نبی دیا سنتا نبی بلا نبی دیا سنتا نبی بلا نبی دیا سنتا جے میں ہوتا خاک مدینے نبی بلا نبی دیا سنتا نبی بلا نبی دیا سنتا جے میں ہوتا خاک مدینے دی جے میں ہوتا خاک مدینے دی میں بلیا نبی دیا چمتا میں بلیا نبی دیا چمتا جے میں ہوتا خاک مدینے دی میرا مل مل بہتا میرا مل مل بہتا جے میں ہوتا خاک مدینے دی جے میں ہوتا خاک مدینے دی جے میں ہوتا خاک مدینے دی اپنی پسند ہی رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا میں تل گیا میں تل گیا نی سیو آقا دا جدو تر بڑھیا تر گیا نی سیو آقا دا جدو
اور سائیں دی گل سنو رنگ چڑھیا نی صحیح مدینے والا رنگ چڑھیا اے سفر فرید دیوانے آقا دے پروانے اے سفر فرید دیوانے آقا دے پروانے آیا آقا دے پروانے میرے سکھ ہو دے سن سکھ ہو گئے قسم قسم خدا دی ساڈا کدے نہیں کوئی کم رہیا چل بن گئی قسم خدا دی ساڈا کدے نہیں کوئی کم رہیا تم میرے نال سخیاں نہ سخی نچ پالے ہاں سخیاں نہ سخی نچ پالے سکھ ہو گئے وہ سم سکھ ہو گئے جدوں دے آکھدے ہوئے کوئی نہیں ساڈا کم اڑیا سکھ ہو گئے جدوں دے آکھدے ہوئے کوئی نہیں ساڈا کم اڑیا رنگ چڑھیا نی صحیح مدینے والا رنگ چڑھیا نبی نو رب نور کے نبی رب نور گیا تے کوئی نہیں حضور گیا نبی رب نور گیا تے کوئی نہیں حضور گیا تے کوئی نہیں حضور گیا ویکھے میں جگ تے جہان میں ویکھے میں جگ تے جہان میں سن دے تے وکرے شان میں نبی رب نور گیا
काका बे अमरदा साईं मारे रमदान काका बे अमरदा कोई नहीं निशानी उसमाए वारदा कोई नहीं निशानी उसमाए वारदा ओदे जे कोई नहीं होना ओदे जे कोई नहीं होना ओ सोना सब तो सोना ओ सोना सब तो सोना 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 सब तो सोना ओ सागर तार शिवा ते कोई नहीं जोड़ दिया ओ सागर तार शिवा ते कोई नहीं जोड़ दिया सोना नबी नूर नूर गया ते कोई नहीं जोड़ दिया नबी नूर नूर गया ते कोई नहीं जोड़ दिया ते कोई नहीं जोड़ दिया ते कोई नहीं जोड़ दिया जश्न मना दे अज जश्न है आका रब कलम कमाए हुए आज जश्न है आका रब कलम कमाए हुए जश्न है आशिका भी अज पे करे अमर सजे हुए आज जश्न है आका रब कलम कमाए हुए आज जश्न है आका रब कलम कमाए हुए जश्न नबी 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 तब अज दिए खुशियां दी अज दे सुनियां दी सुने बदली दा ना सुन के दुखां नूं लुटे मेरे अज जश्न आका दा रब करम कमाए हुए आज जश्न आका दा रब करम कमाए हुए जश्न नबी 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 कुंडी खुल नसीब दी गल बन दी गरीब दी आया अज सखी जिसने आया अज सखी जिसने साडे दुख सीने लाए हुए ने अज जश्न आका दा रब करम कमाए हुए ने आज जश्न आका दा रब करम कमाए हुए जश्न नबी 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 तेरे हुक्म तेरे नबी साडी दिनी तेरे नबी असारा मेरा सिर अपने दो हत्थां विच चाए होए ने अज जश्न है आका दा रब करम कमाए हुए ने आज जश्न है आका दा रब करम कमाए हुए जश्न नबी 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 अज पारे सफीना रे हर दिली मदीना रे जलना है नबी नबी सब हथां विच चाए हुए ने अज जश्न है आका दा रब करम कमाए
صدیق جس نو ہے او یار مصطفیٰ دا اے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا پوچھیا سی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا او حقدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا او حقدار مصطفیٰ دا صدیق دی وفا دے نازا حبیب باری صدیق ایسا فرمان بردار مصطفیٰ دا صدیق ایسا فرمان بردار مصطفیٰ دا جس نے نام او نانو صدیق اکبر جس نے نام او نانو صدیق اکبر در اصل اس کیتا انکار مصطفیٰ دا در اصل اس کیتا انکار کبریاء دا یا میرا میری لاج رکھ دے سنی عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا گوا مل کے اج بیٹھی رہنا گوا مل کے ایٹھا اٹھ کے نکھالے جانا یا شاہ جینا لاج رکھ دے سنی عرض میری سلطانہ جو صدقہ میرا پاک نبی دا حسن حسین تے مولا علی دا دوتا پوتا سخیاں دا میرا دوتا پوتا سخیاں دا حج والے تیرا گھرانا میرا دوتا پوتا سخیاں دا تیرا دوتا پوتا سخیاں دا حج والے تیرا گھرانا یا شاہ جینا لاج رکھ دے عرض میری سلطانہ لال حسن دا مرشد میرا وچ بغداد دے جس دائے دے رایو بلنے لائے ڈبیاں نو میرا بلنے لائے ڈبیاں نو آنے مردے دے وچ جانا یا شاہ جینا لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ بے حد سونا درمیانہ افضل قادر پیر پیرانہ ہے خانہ کعبہ ولیانہ ہے خانہ کعبہ ولیانہ میرا پیر میرے نایا آستانہ یا شاہ جینا لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ اور امجد صاحب وہ تو عشق سے اور پس کو بالا کرتے
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہر چیز پست ہے، ہر بندہ پست ہے، وہ اس وقت والا ہوتا ہے جب اسے حضور کریم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ حضور کریم کے ساتھ محبت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کو کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ اپنی مال اولاد دنیا معافیہ کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا، اپنی جان سے بڑھ کے نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اپنی جان سے بڑھ کے نہیں کرتا۔ تو نبی کریم نے فرمایا، ابھی تو کچھ نہیں ہے۔ پھر نگاہ ڈالی، اگلے لمحے عمر فاروق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب آپ میری جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو محبت مصطفیٰ کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کو کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پھر دوسرا فائدہ کیا ہے محبت کا؟ کہ بندے کا حشر نشر اور جنت میں وہ حضور نبی کریم کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم نے فرمایا، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ مال تو پورے نہیں ہیں، مال تو تھوڑے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا، پھر کیا ہے تیرے پاس؟ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا، پھر خوش ہو جا، تو حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ ایک جنازہ نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایسے بندے کا جنازہ آپ نہ پڑھائیں، یہ فاسق فاجر گناہگار بندہ ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، کوئی ہے بندہ اس کی گواہی دے کہ اس کے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ اس کے پاس مال کا زیادہ ذخیرہ نہیں تھا، یہ کوئی اتنا نیک بندہ نہیں تھا، لیکن ایک نیکی میں نے اس کی دیکھی ہے۔ ایک جنگ کی رات تھی، میں اور یہ آپ کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے، تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو تیر لگے، جو تلوار لگے، جو بالا لگے، مجھے لگے، میرے نبی کو کچھ نہ ہو۔ تو حضور کریم نے فرمایا، اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد فرمایا، فلاں بن فلاں لوگ تجھے جہنمی کہتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہو کے کہتا ہوں تو جنتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس تو بڑی نیکیاں تھی، ستاروں کے شمار کے برابر نیکیاں تھیں۔ اس فوجی کے پاس تو صرف ایک ہی نیکی تھی کہ یہ میری جان ہے، یہ میں حضور نبی کریم پہ قربان کرنے لگا ہوں۔ تو اگر ہے عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان کافر و زندیق۔ پھر محبت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ہر بندہ محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کی نشانیاں جس میں پائی جاتی ہیں وہی دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو محبت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے۔ صدیق اکبر جو سارے صحابہ کے امام ہیں، جن کے بارے نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنے علوم عطا فرمائے ہیں میں نے صدیق اکبر کے سینے میں بھر دیے ہیں، ان کی کیا دعا ہے؟ ان کی دعا تھی، یا رسول اللہ میری آنکھیں آپ کا چہرہ۔ تو ہماری بھی دعا بن گئی، کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ ایک عورت تھی، اس کی یہی دعا تھی، کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ وہ مر گئی، کسی وجہ سے اسے دیدار نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، تیرا یہ بھی گناہ ہے، تیرا فلاں بھی گناہ ہے، تیرا وہ بھی گناہ ہے۔ وہ مانتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں اس کے گناہ مٹا دو اور اسے بخش دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو مالک ہے، خالق ہے، وجہ تو پتہ چلے اس کے گناہ کیوں مٹانے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، تم تو یہ دیکھتے ہو کہ اس نے گناہ کیے، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا یہ میرے محبوب کے دیکھنے کی تمنا بھی کرتی رہی ہے۔ تو جنت کا ٹکٹ کتے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ۔ لاد میں عشق مصطفیٰ کے داغ لے کے چلے، سنی تھی رات اندھیری یہ چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ کی حسرت
حسرت ایسی خواہش کو کہتے ہیں جو پوری نہ ہوئی ہو۔ جب میں دیدار مصطفیٰ کی حسرت قبر میں لے کے گیا تو اس حسرت نے شمع بن کے میری قبر کو روشن کر دیا۔ تو پیر و مرشد کی اطاعت سے ہماری دعا بن گئی، کتے ویکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ۔ دوسری محبت کی بڑی نشانی ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہے، ان کے گیت گاتا ہے۔ جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا، سو مگر مہانے کر کے اودے مرنے مردا۔ جو محبت کرتا ہے وہ محبوب کا ذکر کرتا ہے، اور جو محبت سے خالی ہے وہ میلاد مصطفیٰ کے شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ تیسری نشانی محبت کی یہ ہے کہ بندے کو اپنے محبوب میں سے نقص نظر نہیں آتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے، حضور نور نہیں ہے، حضور حیات نہیں ہے، وہ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، وہ تو شفاعت نہیں کر سکتے۔ جو ایسا بندہ کہتا ہے وہ محبت سے خالی ہے، حالانکہ ان عقائد کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے اور حضور کی شان اقدس میں نقص نکالتے ہیں۔ تو جسے حضور کی شان میں نقص نظر آتا ہے وہ محبت سے خالی ہے۔ یہ شعر نبی کریم کے سامنے پڑھا گیا، خلقت مبرأ من کل عیب۔ حسان بن ثابت نے عرض کیا، یا رسول اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ بنایا ہے۔ تو حضور نبی کریم خوش ہوئے، اپنی چادر مبارک توبے میں عطا فرمائی۔ تو جو بے عیب نبی کو میں عیب جانے، اس سے بڑا کم عقل بندہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے اگلی نشانی محبت کی کہ بندہ اپنے محبوب کے نقش قدم میں چلتا ہے، ان کی سنتوں کو اپناتا ہے، ان کی اداؤں کو اپناتا ہے، جس میں ہم فیل ہیں۔ لیکن محبت اتنی عظیم چیز ہے کہ اعمال کی کمی محبت مصطفیٰ پوری کر سکتی ہے، لیکن محبت کی کمی کوئی عمل پورا نہیں کر سکتا۔ تو یہ فائدے اور نشانیاں ہیں۔ پہلے محبت آئے تو صحیح، پھر ہی فائدے ہوں گے، پھر ہی نشانیاں ہوں گے۔ محبت آتی کہاں سے ہے؟ حضور کریم نے فرمایا، کوئی بندہ مجھ سے پہلے محبت نہیں کر سکتا جب تک اسے پہلے میں محبت نہ کروں۔ ایک یہودی تھا، اس نے اپنے بیٹے کو سارے خزانے دے دیے، ساری جائیدادیں دے دیں۔ اس نے کہا یہ ڈبی نہیں کھولنے۔ تو بیٹے کو بڑا تجسس ہوا، بڑا شوق ہوا کہ ہر چیز تو مجھے دے دی، خزانے بھی دے دیے ہیں، لیکن یہ ڈبی کیوں نہیں کھولنے کی اجازت دی؟ تو اس نے جب ڈبی کھولی تو اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو ہی اس کی زبان پہ محمد رسول اللہ آیا، اسے نبی کریم کے ساتھ محبت ہوگی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو باپ سفر پہ گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو اس نے پوچھا، تم نے ڈبی تو نہیں کھولی؟ کہتا جی ڈبی تو میں نے کھول لی ہے، اس میں کلمہ لکھا تھا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے نوکروں سے کہا اسے زمینوں پہ لے جاؤ، سارا دن اسے مشقت کرواؤ، کام کرواؤ، اور کھانا پینا بھی اسے نہیں دینا ہے، اور ہتھکڑیاں لگا کے، بیڑیاں لگا کے اسے باندھ دو۔ انہوں نے ایسے کیا، اسے ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا کے باندھ دیا۔ کچھ دن ایسے ہی چلتا رہا، ایک دن ہتھکڑیاں بھی کھل گئی، بیڑیاں بھی کھل گئیں۔ وہ بچہ حضور نبی کریم کی بارگاہ میں بھاگا جا رہا تھا، تو حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ ایک لڑکا آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، جبریل اس نے کیا مجھ سے محبت کرنی ہے؟ پہلے میں نے اس سے محبت کی ہے، اس کے صدقے میں اس نے محبت کی ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، کوئی بندہ مجھ سے پہلے محبت نہیں کر سکتا جب تک اسے پہلے میں محبت نہ کر لوں۔ یہ احسان ہے۔ قانون کیا ہے؟ مگر قانون یہ ہے کہ محبت عطا کس کو ہوتی ہے؟ قانون یہ ہے کہ حضور کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گلے میں بیعت کا توق نہیں، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جاہلیت کی موت اس کی ہے، جاہلیت کی موت ایسی ہے جیسے ابو جہل مر گیا۔ تو اس بیعت کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بیعت کا توق گلے میں ڈالنے سے محبت ملتی ہے۔ اور حضور سرکار پروفیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت صاحب جو آپ نے سائیں بابا کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، تو کیا قبر میں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ تو پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ منکر نکیر آئے تو تھے، لیکن جو ہی انہیں پتا چلا کہ یہ سائیں بابا سرکار کا مرید ہے، وہ انہوں نے سوال نہیں کیے، جنت کی کھڑکی کھول کے چلے گئے۔ اور ہمارے پیر بھائی ہیں عطا اللہ صاحب، ان کے والد محترم ماسٹر صاحب سے بھی یہی سوال کیا گیا۔ حافظ سعید صاحب نے پوچھا، ہاں جی کیا بنا، اس سلسلے میں کیا دیا آپ کو؟
وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر آئے تو سائیں بابا سرکار تشریف لے آئے، دادو والی سرکار تشریف لے آئے، اور انہوں نے میری سوالوں کے جواب دے کے مجھے پاس کرا کے جنتی بنا کے چلے گئے۔ یہ بیعت کا فائدہ ہے، یہ بیعت کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا سی کہ جس کی بیعت کی اسے مار پڑ گئی ہے۔ جس کی ہاں جی، انہوں نے محسن صاحب نے یہ پیغام دیا کہ حافظ سعید صاحب جا کے سائیں بابا سرکار کو عرض کریں کہ جو بیعت ہو کے یہاں نہیں آتا اسے یہاں بھی مار پڑے گی، اگلے جہانوں میں بھی مار پڑے گی، اور جو بیعت ہو کے آیا ہے وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیعت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، عظمت اولیاء ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام، ان کے سارے گھرانے پہ بے حد سلام، لاکھوں سلام مدینے کے چاند، کروڑوں سلام مدینے کے چاند پہ بے حد سلام، پڑ گئی جس پہ دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر غم مغرق والذي سهلنا أشكالنا قوت عشق پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کتے دیکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ، اور اپنی نبی پاک سے اتنا درود و سلام بھیج جتنا تیرے نزدیک ادنا نہ شمار، اور ہمیں حقہ کی ساری مت بخش دے، اور ہم اس میں محمد واسطہ بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر مرشد کو صحت کامل حاضر عطا فرما، اور صدقے نال ہے پاک صدقے سب دن چوڑیاں پڑ دے، اور ہم سانو اپنے پیر نال تے نبی پاک نال اس طرح محبت عطا فرما جس طرح وہ بکر صدیق عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر بچے محمد علی وصحبہ اجمعین یا رب۔ 18 بندے